ورنہ یہ دنیا کا بازار کچھ عرصے کے لیے ہم یہاں اتارے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، یہ اصل دیس نہیں ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ مسافر خانہ ہے۔ دنیا میں جو تیل کے ذخائر ہیں ان میں عراق دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں جو تیل کے ذخائر ہیں وہ دنیا میں دوسرے نمبر پر یہ ملک ہے جس میں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں۔ عراق ترقی کر رہا تھا، اور اگر اس کی وہ رفتار ترقی کی جاری رہتی تو آج ممکن ہے ترقی یافتہ ملک ہوتا، لیکن دشمنوں نے ایک چال چلی اور آپس میں ہی ملکوں کو لڑا دیا۔ ایک عرصے تک عراق کی ایران کے ساتھ جنگ رہی، پھر کویت کے ساتھ، تو عراق جو کچھ تیل سے کماتا تھا وہ ان غیر مسلموں سے اسلحہ خریدنے پر ہی لگا دیتا تھا۔ آج کل آپ بغداد جائیں تو ہر دیوار آپ کو عالمی لٹیروں کی داستان سنا رہی ہوگی۔ بغداد میں بھیک مانگتے ہوئے یتیم بچے آپ کو یہ حسرت بری داستان سنائیں گے کہ حکمرانوں کے غلط فیصلے قوموں کو کیسے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو فیصلہ کرنے والی طاقتیں ہیں انہیں فیصلہ کرتے ہوئے ہزار دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس فیصلے کا ہماری قوم پہ اثر کیا ہوگا۔ عراق میں اس وقت یتیم بچوں کی کثرت ہے، بیوہ عورتوں کی کثرت ہے، مرد تھوڑے ہیں، عورتیں زیادہ ہیں۔ بغداد کے اور عراق کے عسکر میں اور موصل میں جیل خانے بھرے ہوئے ہیں، پھولوں جیسے بچے جلائے گئے ہیں ان جیلوں میں۔ تو جو فیصلہ کرنے والی طاقتیں ہیں قبریں کھود کھود کے گورکن تھک گئے کہ اب ہم قبریں نہیں کھود سکتے۔ جنگ کے اثرات آج بھی وہاں نظر آتے ہیں، اور عالمی لٹیرے جب قوموں کو لوٹتے ہیں تو ان کی حالت کیا کرتے ہیں؟ عراق کے در و دیوار درد بری داستان سناتے ہیں۔ وہ جو عظمتوں والا شہر ہے اس کی عظمت کو گہنایا گیا۔ جہاں کے ذرے ہماری آنکھوں کا سرما ہیں وہاں جنگ کے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اس شہر کی عظمتوں کو داغدار کیا گیا۔ بھیک مانگتے ہوئے بچے انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ اگر حکمران غلط فیصلہ کریں تو ایک غلط فیصلہ صدیوں تک قوم کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ میں بارے دیگر یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دعا کریں ہمارے فیصلے جو قائدین کر رہے ہیں اللہ انہیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس بھی تو فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں نا، ہم بھی تو بھیڑ بکریوں کی طرح ہی ہیں، ہمیں بھی کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے یا کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ 2020 بڑا مشکل گزرا ہے۔ جتنے علماء اور بزرگ اس سال فوت ہوئے ہیں ایک سال میں کبھی اتنے بزرگوں کے وصال کی خبر نہیں ہم نے سنی۔ بزرگوں کے جانے کی رفتار تیز ہو گئی۔ 2020 وباؤں کا اور پریشانیوں کا سال رہا، اور جب سے کرونا آیا اس کے خوف کے بعد کتنے اسلامی ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لی ہے اور کتنے تیار ہیں۔ ابھی تو مسلمانوں کے ذہن چکرا جائیں گے جب اور ایک دو ملک جو تیار ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے۔ یہ کرونا وائرس کے پیچھے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کی بھی ہمیں خبر نہیں۔ 2020 مشکلوں میں گزرا اور ہم یہ سمجھتے ہیں 2021 آیا تو پھر موجیں لگ جائیں گی۔ دعا کریں اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ ویسے ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ 2021 خیر سے گزرے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو کوئی نہیں بدلا، ہم اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جیسے پہلے چل رہے تھے۔ ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ 2021 میں ہم اللہ سے خیر مانگیں یا ہم توبہ کریں یا ہم اپنی اصلاح کریں یا ہم بے حیائی کو چھوڑ دیں، رزق حلال کا اہتمام کریں، بڑوں کی عزت کریں، اسلامی تعلیمات کو اپنائیں۔
ہمارا کوئی ارادہ نہیں. مسجدیں پہلے بھی ویران اب بھی ویران. توبہ کا وقت ہے. حالات دن بدن ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں. عراق کے در و دیوار بتا رہے ہیں کہ شہر چمکتے ہیں جب قوم جرت والی ہو, قابلیت والی ہو اور قوم صحیح فیصلے کرنے والی ہو. اور اگر حکمران نا اہل ہو, قوم بد اخلاق ہو, تو پھر شہر جتنے بھی عظیم ہوں وہ اجڑ جاتے ہیں. بغداد بڑی عظمتوں والا شہر ہے لیکن آج اجڑا ہوا ہے. کس وجہ سے؟ جب قوم کے اخلاق بگڑ جائیں اور حکمران عیش و عشرت میں پڑ جائیں, پھر تاریخ جتنی بھی عظیم ہو, حال ماضی جتنا بھی اعلیٰ ہو, حال بگڑ جاتا ہے. جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ, حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. اللہ تعالیٰ آنے والے شمسی سال کو ہمارے لیے خیر و برکت والا سال بنا دے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, جہاں کوئی کمی ہے, نقص ہے, اسے دور کرنے کا عزم اور ارادہ کریں. بغداد میں اگرچہ بڑی تباہی ہوئی ہے, لیکن دوسرے دن سب سے پہلے ہم جس آستانے پہ حاضر ہوئے, تاریخ اٹھا کے دیکھیں, تاتاریوں کے دور میں, نادر شاہ کے دور میں, اسماعیل صفوی کے دور میں, امیر تیمور لنگ, جب انہوں نے حملے کیے اس وقت بھی اس آستانے کی عمارت سلامت رہی تھی. کسی ظالم کے قدم اس آستانے کی طرف نہیں اٹھ سکے, اور وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار. آج بھی وہاں جائیں, شان و شوکت والی عمارت ہے, خوبصورت عمارت ہے, اور انتہائی پرسکون ماحول ہے. سرکاری پولیس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, دروازوں پہ پہرے دے رہے ہیں. بغداد میں ایک حصہ دریائے دجلہ کے ایک کنارے پر کاظمیہ ہے, دوسرے کنارے پہ اعظمیہ ہے. یہ امام اعظم کے نام پر ہے. امام اعظم وہ ہستی ہیں جنہوں نے شریعت مطہرہ کے احکامات اور حضور کی سنت مطہرہ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں امت کے سامنے بیان فرمایا ہے. امام اعظم اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے فقہی احکام, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ واجب ہے, یہ مستحب ہے, فقہی احکام اور حضور کی سنت مطہرہ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں امت کے سامنے بیان فرمایا. فتنوں کا دور تھا, جب طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھی یا حدیثیں گھڑی جا رہی تھیں. اس وقت کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے ساری گرد اتار کے شریعت کا روشن چہرہ لوگوں کو دکھایا ہے. اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ, قیامت تک جو بھی شرعی احکام بیان کرے گا اس کی گردن پہ احسان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا. اتنی بڑی ہستی ہیں. فقہ کے 4 امام ہیں, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ. لیکن آپ کو جو نام دیا گیا امام اعظم, بڑے امام, وڈے امام. امام شافعی یہاں حاضر ہوتے تو امام شافعی فرماتے ہیں انی لاتبرک بقبر ابی حنیفہ, میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر سے برکت حاصل کرتا ہوں. ان کی قبر بھی برکت والی ہے. میں جب ان کی قبر پہ آ کے دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا کو قبول فرما لیتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ میں نے ایک رات ملک شام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر گزاری. قبر کے پاس میں سو گیا. اس رات مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی. واہ بلال حبشی, آج بھی کوئی آپ کے قدموں میں حاضر ہو, آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. کشف المحجوب میں داتا صاحب لکھتے ہیں مجھے حضور کی زیارت کیسے ہوئی. آپ نے ایک بوڑھے شخص کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, حرم میں تشریف لا رہے ہیں اور ایک بوڑھے شخص کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, آغوش میں لیا ہوا ہے. میں حیران ہوا یہ کون خوش نصیب ہے
جسے امام الانبیاء نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، دل میں خیال تھا، زبان پہ نہیں آیا، حضور نے سوال کے بغیر ہی جواب عطا فرما دیا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ حضور دلوں کے ارادے خیالات بھی جانتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میری زبان پہ سوال نہیں آیا، دل میں خیال آیا کہ یہ کون خوش نصیب ہے جنہیں حضور نے اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے۔ خیال آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا علی حجویری یہ تیرے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے، اور حضور نے گود میں اٹھایا، اس کا مطلب یہ دکھانا تھا نعمان بن ثابت خود نہیں چل رہے، میں چلا رہا ہوں، وہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہے، وہ میری گود میں ہیں۔ امام اعظم جو اجتہاد فرما رہے ہیں وہ حضور کی رہنمائی میں فرما رہے ہیں۔ امام اعظم جو شریعت مطالعہ کے مسائل بیان کر رہے ہیں وہ حضور کی رہنمائی میں بیان فرما رہے ہیں۔ امام اعظم فنا فی الرسول کے اعلیٰ مقام پر ہے۔ داتا صاحب کا جو خواب ہے وہ اس چیز کا بیان ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ فنا فی الرسول کے اعلیٰ مقام پر۔ میں جب آپ کے روزے پہ حاضر تھا تو سوچ رہا تھا آج قسمت کتنی بلندی پہ ہے، اس ہستی کے قدموں میں حاضر ہیں جنہوں نے 2 رکعتوں میں پورا قرآن تلاوت فرمایا۔ شاید آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ مکہ مکرمہ اکثر آپ حج کرنے جاتے تھے، ہر سال حج کرنے۔ ایک سال وہاں کعبہ شریف کے جو کلید